بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس کی دنیا میں ایک دلچسپ تھیوری ہے۔ ناسا اور کئی ایسٹرونامرز نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جب زمین پر گرنے والی کاسمک ریڈیشن اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں اچانک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی ویریشن رک جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2192 میں لکھا ہے کہ اس رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، یعنی ایٹماسفیئر میں کوئی ویریشن نہیں ہوتا ہے، ایک بیلنس بنا رہتا ہے۔ اوزون لیئر اور میگنیٹک فیلڈ میں ایک خاص طرح کا بیلنس بنتا ہے، یعنی پینیل گلانڈ پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، جس سے کافی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی بات صحیح مسلم حدیث نمبر 762 میں کچھ یوں آئی ہے کہ اس رات انسان کا دل و دماغ بہت ہی پرسکون رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں بھی سورہ قدر کی لاسٹ لائن میں بھی اس سکون کا ذکر ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ اس رات کاسمک ریڈیشن اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں ٹھہراؤ، اوزون لیئر اور میگنیٹک فیلڈ میں ایک خاص بیلنس بنتا ہے، اور اس کے جسٹ اگلے دن یعنی کہ نیکسٹ ڈے ایٹماسفیئرک اسکیٹرنگ ہوگا۔ اس کا مطلب سورج کی کرنیں ڈم ہو جائیں گی، یا یوں کہیں کہ تپش کم ہوگی۔ اور ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں صحیح مسلم حدیث نمبر 762 میں یوں آیا ہے کہ شب قدر کی اگلی صبح سورج بہت ہی مدھم کرنوں کے ساتھ میں نکلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شب قدر کی فضیلت پر یہ پوری سورہ ہی نازل فرمائی ہے، سورہ القدر، سورہ نمبر 97۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے ہونے تک۔ اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کا کیلکولیشن کریں تو یہ 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس یعنی کہ 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہے۔ اور اگر دنوں میں نکالیں تو 1000 میں 30 کا ملٹیپلائی کریں گے، یعنی کہ 30,000 دن۔ کیا سائنس کے نقطہ نظر سے یہ ممکن ہے کہ ایک رات 30,000 دنوں سے بھی بھاری ہو؟ ایکچولی ماڈرن سائنس کی کوانٹم تھیوری اور ٹائم ڈائلیشن ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائم اور انرجی کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق اگر آپ لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کریں یا کسی طاقتور انرجی فیلڈ میں ہوں تو آپ کے لیے وقت سلو ہو جائے گا۔ شب قدر میں جب فرشتے جو کہ نور یعنی کہ لائٹ سے بنے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈیوائن پاورفل انرجی بنتی ہے، اور اس پاورفل انرجی فیلڈ میں وقت کی رفتار عام دنیا سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی وہاں ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے، یعنی وقت سلو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس رات میں کی گئی تھوڑی سی عبادت کا اثر اور ثواب 1000 مہینوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ہم ان خصوصیات کے ساتھ اس رات کو کیسے ڈھونڈیں؟ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 2023 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1167 میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے، لیکن اس وقت 2 مسلمان جھگڑ رہے تھے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہاں آیا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دوں، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا، شاید اسی میں تمہاری بہتری ہو، لیکن اب تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 29، 27، 25، 23 اور 21۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملی کہ مسلمانوں کو آپسی اختلاف کو مٹا دینے چاہیے اور ایک امت بن کے رہنا چاہیے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ میں سائنس کی روشنی میں بھی شب قدر کی عظمت بیان کروں، لیکن انسانی علم اور موجودہ سائنس محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے۔ ابھی نہ جانے کتنے بڑے بڑے راز چھپے ہوں اس رات کے متعلق، واللہ عالم۔ شاید اسی لیے اللہ تعالی سورہ قدر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔